بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین طاہر، پیڈیٹیشین طاہر ہاسپٹل میڈیکل عدل آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کے متعلق ہم ڈیلی پروگرام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم بچوں میں ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا نام ہے کہ سیلیک ڈیزیز، سیلیک مرض یا بچوں میں گندم کی الرجی۔ سیلیک ڈیزیز یا گندم کی الرجی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک موروثی مرض ہے جو کہ گندم کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب بھی بچہ گندم کھانا شروع کرتا ہے یوزلی 6 مہینے کے بعد تو اس کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو آنکھ کی آنت ہوتی ہے، چھوٹی آنت، اس کے اندر ایک بر یا جھلی ہوتی ہے جو کہ جس میں چھوٹے چھوٹے فولڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی غذا کو جذب کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو اس کا بر ہے آنت کا، وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک تولیہ نیا ہے تو اس پہ بر ہے، لیکن جب پرانا تولیہ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری بر جب اتر جاتی ہے تو تولیہ پلیل ہو جاتا ہے۔ جب وہ آنت کی بر یا سیلیا یا فولڈ ختم ہو جاتے ہیں تو آنت جو ہے، چھوٹی آنت بالکل اندر سے وہ ایک سموتھ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جب مضبوط ہو جاتی ہے تو آپ کی خوراک ساری جذب نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی خوراک جو ہے آپ کی پخانے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جس کی وجہ سے بچے کو غذائیت نہیں ملتی، اور بچے کا دن بدن وزن کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات یہ ہوتی ہیں کہ بچے میں دست ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے اور بدبودار ہو سکتے ہیں۔ یوزلی عموماً 6 مہینے کے بعد جب آپ بچے کی خوراک میں گندم شروع کرتے ہیں تو اس کی علامات شروع ہوتی ہیں۔ جو پہلی علامت جو ہوتی ہے، دست ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے ہوں گے اور بدبودار ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میں ڈسٹینشن ہو جاتی ہے، اور بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ پھر بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کا وزن نہیں بڑھتا۔ کچھ بچوں میں، زیادہ تر بچوں میں آپ کی دست ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں میں قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں میں الٹی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا، بچے کے پیٹ کا پھولنا اور بچے کے پیٹ میں زیادہ گیس ہونا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ان میں خون کی جو کمی ہے، وہ بچہ آپ کے ساتھ خون کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، اور جب آپ اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں گندم کی الرجی ہو سکتی ہے، اور بچے کا وزن جو ہے اس میں کم ہوتا ہے یا وزن بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ میں نے بھی بتائی۔ علاج اس کا کیا ہے؟ علاج بیسیکلی یہ ہے کہ اس کی پرہیز ہے۔ جو سیلیک مریض ہے اس میں صحیح جو آپ ہے اس کو خوراک دیں گے، اور اس میں جو گلوٹن ہے یا گندم کی جو چیزیں اور گندم اور جو کی جو چیزیں یہ آپ نکال دیں گے۔ ہم اس میں لفظ ایک کوتے گلوٹن ہی ہوتی ہے جو گندم یا جو ہے اس کے اندر جو پروٹین یا لامیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گندم کی لکی ہوتی ہے، اس کو آپ گلوٹن بول دیں۔ تو جب آپ کے خوراک کے ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے گلوٹن فری، یعنی اس پہ وہ گلوٹن جو پروٹین گندم کی الرجی کی دی ہے وہ نہیں ہے۔ وہ اس میں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی خوراک جو ہے آپ بغیر کسی روک ٹوک کے کھا سکتے ہیں جس میں گلوٹن نہیں ہوتی، یعنی گندم کی الرجی جس کے ساتھ رہتی ہے۔ بس آپ جو چاول ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ مکئی کھا سکتے ہیں، باجرہ کھا سکتے ہیں، لوبیا کھا سکتے ہیں، مکئی اور بیسن آپ کھا سکتے ہیں، تمام سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں، مچھلی، تمام گوشت، قیمہ، انڈے، گھر کی بنی ہوئی آئس کریم، کارن فلیکس، اور گھر میں بنے ہوئے جو پھلوں کا جوس ہے وہ آپ سارا لے سکتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی آپ کے گندم یا اس کی بنی ہوئی کوئی چیز، جیسے آپ کی روٹی ہے، رس ہے، بسکٹ ہے، میدا ہے، سوجی ہے، یا جلیبی مٹھائی ہے، جس چیز میں بھی گندم ہے وہ آپ کی بند ہوگی، یعنی گندم اور جو کی چیزیں مکمل بند ہوگی۔ اب اس میں ہم
جو چیزیں پاکستان میں جو دستیاب ہے جن میں آپ کی یہ گلوٹن نہیں ہوتا، وہ آپ کی کوکو کولا ہے، فانٹا ہے، پیپسی ہے، سپرائٹ ہے، کسٹرڈ ہے، جیلیس ہے، کیچپ ہے، وائٹ چاکلیٹ ہے، اور وینیلا اور مینگو آئس کریم ہے، پاپ کارن ہے، پلین آپ کی آئس کریم ہے. اس کے علاوہ جو امریکن گارڈن مایونیز ہے اس میں نہیں ہے. لولی پاپ جو ہے زوم کا وہ ہے، لولی پاپ بون لال سن سے جو ملتا ہے وہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جن میں گلوٹن ہے. اور گلوٹن فری آٹا کچھ جو بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں سے، مثلا نیمو بیکری ہے، وہاں سے آپ گلوٹن فری کوٹر ان کا ہے، اس میں آپ گلوٹن فری چیزیں آپ کو مل سکتی. اب ضروری ہدایات کیا ہے؟ یہ ضروری ہدایت یہ ہے کہ جو گندم کی پرہیز ہے یہ آپ کی ساری عمر کے لیے ہے. مثلا آپ نے بیسن اور مکئی کا، آپ نے باجرے کا، بیسن کا آٹا آپ نے استعمال کرنا ہے. کوشش کریں کہ جو آپ کی چکی ہے وہ چکی آپ اپنی رکھیں جس میں آپ مکئی، باجرہ اور چنے کا آٹا پیسے، اس میں گندم کی چیزیں بالکل نہ پیسے. اس کے علاوہ جو ہے مکئی اور چاول کے آٹے کی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو توا آپ استعمال کریں وہ توا جو ہے جس پہ آپ نے بچے کے لیے استعمال کرنا ہے اس پہ کبھی بھی جو ہے آپ کی گندم والی روٹی نہ پکائے. اسی طرح جو رومال ہے یا کدوری جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی آپ بچے کے لیے علیحدہ ہونی چاہیے. جو جوس ہوتے ہیں بازاری جوس، آپ خاص طور پہ جو گاڑے جوس ہیں ان میں عام طور پہ آٹا ملایا وہ بھی استعمال نہ کریں. بازار کی جو چٹنی ہوتی ہے اس میں بھی آپ گندم ہو سکتی ہے، وہ بھی نہ استعمال کریں. کوشش کریں کہ باہر سے کوئی بھی چیز خریدے اگر اس کے اوپر لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہے گلوٹن فری تو پھر تو آپ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ گھر کی چیزیں استعمال کریں. اب اس کی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بد پرہیزی کے جو ہے وہ اور اس کے سنگین نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر بچہ جو ہے ایک لقمہ بھی گندم استعمال کرتا ہے تو اس میں گندم کی الرجی ہو سکتی ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں تو آپ پوری پرہیز ہوتی ہے، لیکن جب رشتہ داروں کے پاس بچہ جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے وہاں پر عام طور پہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایک آدھا بسکٹ بھی کھا لے تو وہ اس کی ساری پرہیز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اس کے لانگ ٹرم کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بچے کا ہڈیوں کا جو ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، یعنی جس کو ریکٹس کہتے ہیں، چھوٹی آنکھ کا کینسر ہو سکتا ہے، قد کا جو ہے بچے کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے، سوکھڑے کا مرض بچے کو ہو سکتا ہے، مرکی بچے کو ہو سکتی ہے، بچیوں کی ماواری جو ہے میسٹرل جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، شادی شدہ اگر بچی ہیں تو ان میں حمل ضائع ہو سکتا ہے، بچے کا یا بچیوں کا وزن کم ہو سکتا ہے اور بار بار اس کو انفیکشن ہو سکتی ہے، بچے کی جان بھی جا سکتی ہے. اس لیے آپ نے اگر آپ پرہیز کریں گے اس میں گندم کی الرجی ہے، گندم کی چیزوں کی، تو انسان جو ہے اور بچہ نارمل اس کی زندگی گزار سکتا ہے. میرے ایسے مریض بھی ہیں جو اب بچے جن کو میں شکری عمر میں جن کو میں نے تشخیص کیا تھا اب وہ بڑی ہو کے بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے آگے بچے بھی ہو چکے ہیں. اس لیے اگر آپ پرہیز کریں گے تو بندہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن گندم سے آپ نے پرہیز ضروری کرنی ہے. امید ہے ہم جو انفارمیشن آپ کو دینا چاہتے تھے وہ ہم نے دی ہے، تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم اپنے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سے ہمیشہ میری التماس رہتی ہے کہ چونکہ یہ ایک پیور ایک ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے تو آپ ہمیشہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں میں فارورڈ کریں، تو آپ کے بچوں کی کے مسائل سب ان میں آپ کو مدد ملے گی. شکریہ.